عمران خان نے دفعہ 144 ختم ہونے کے بعد دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دفعہ 144 ختم ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے، ہم جلد انتخابی جلسے شروع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، لیکن 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین اور قانون نہیں رہے گا۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ کبھی آرمی چیف سے ملاقات کا نہیں کہا، میرے خلاف جیسے پرچے درج ہو رہے ہیں لگتا ہے جلد سینچری ہو جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مریم اور بلاول کی پرورش کرپشن کے پیسے سے ہوئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، نئے آرمی چیف کے آنے سے سختیاں بڑھ گئی ہیں۔ مریم نواز نے ایک بار پھر عمران خان پر طنز کے نشتر چلا دیے۔ لاہور میں نوجوان قیادت سے ملاقات کے بعد خطاب کے دوران مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نشے میں دھت ہو کر فیصلے کرتا ہے۔ عمران خان نے نوجوان کو ایندھن بنایا۔ یوتھ کا کام صرف ڈنڈے کھانا نہیں۔ پی ٹی آئی ورکر علی بلال کی موت کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے سارے پیسے عمران خان سے وصول کیے جائیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان مجھے نانی کہتے ہیں۔ عمران خان نواز شریف کی عمر کے ہیں، اگر صحیح عمر میں صحیح فیصلے کیے ہوتے تو نانا دادا ہوتے۔ عمران خان کو بیٹی سے زیادہ سیاست عزیز ہے، وہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے پیمرا کی جانب سے عائد پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے معاملہ فل بینچ کو سماعت کے لیے بھجوا دیا۔ کیس کی سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعت کے سربراہ کی تقاریر کی نشریات پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے، چیئرمین کو کہیں آئندہ سے دیکھ کے فیصلہ کریں۔ عدالت نے پیمرا کو 13 مارچ کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عمران خان آج اسلام آباد کی تینوں عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ آج تینوں عدالتوں سے استثناء مل گیا۔ مختلف کیسز کی سماعت میں سابق وزیر اعظم کی آج حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی کے کیس کی سماعت 13 مارچ تک ملتوی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 21 مارچ تک توسیع کر دی۔ کوئٹہ کی عدالت نے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے۔ دوسری جانب بلوچستان پولیس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے 5 رکنی ٹیم تشکیل دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیشل ٹیم کسی بھی وقت گرفتاری کے لیے لاہور روانہ ہوگی۔ اس حوالے سے بلوچستان پولیس نے پنجاب پولیس سے مشاورت بھی کر لی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر 25 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی اخراجات پر سیکریٹری خزانہ کو آگاہ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت انتخابات کی تیاریوں سے متعلق مشاورتی اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیشل سیکریٹری داخلہ کو انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کرنے، جبکہ وزارت خزانہ کو انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کی ہدایت کر دی۔ سیکریٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ نے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ہم نے فنڈز دینے سے کبھی انکار نہیں کیا، الیکشن کمیشن کو ڈیمانڈ پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ 5 رکنی لارجر بینچ کل دن 11:15 بجے سماعت کرے گا۔ خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اپنی پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا چکی ہے۔ حکومت نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 22 فروری کی سماعت میں حکومت کی جانب سے قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات کا سیل شدہ ریکارڈ پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی پر امریکہ نے سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ لاہور میں جھڑپوں کے بارے میں آگاہ ہیں، ہم سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ IMF سے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ہی اقدامات کرنا ہوں گے۔ یقین ہے کہ اصلاحات لانے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستانی کرنسی کی گراوٹ جاری، ڈالر کی اونچی اڑان جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 18 پیسے مہنگا ہو کر 282 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 226 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,585 پر بند ہوا۔ PSL 8 میں آج اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندرز کا مقابلہ ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے PSL کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر لیا۔
بابر اعظم کی شاندار سنچری کی بدولت پشاور زلمی نے 2 وکٹوں کے نقصان پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 241 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے جیسن رائے نے پی ایس ایل کی سب سے بڑی 145 رنز کی اننگز کھیلی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی، جبکہ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم سب سے زیادہ ٹی 20 سنچریاں بنانے والوں کی فہرست میں مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر آ گئے۔